وہ قادیانی جو مرزا غلام قادیانی کو مستقل نبی مانتے ہیں، وہ بدبخت بھی دھوکہ دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لاہوری گروپ بن جاتے ہیں۔ تو میں لاہوری گروپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں کے دو گروہ، ایک گروہ وہ ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نبی، پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا، اس کو ماننے والا کافر۔ لہذا اس گروپ سے تو جب بات ہوتی ہے تو ہر ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس نظریے کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہ پکا کافر۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے لاہوری، اس گروپ کا جو بانی ہے وہ محمد علی لاہوری، یہ بھی اصل میں خبیث قادیانی، اور مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام قادیانی کا دوسرا خلیفہ ہے، اس کے وقت تک یہ بھی قادیانی تھا اور مرزا قادیانی کی ہی تبلیغ کرتا تھا، مگر پھر ان کا ایک سیاسی اختلاف ہوا، اس سیاسی اختلاف کی بنیاد پر یہ علیحدہ ہوا۔ ان لوگوں کے دو نظریات سامنے آتے ہیں جو عام طور پر یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب ہم ان سے بات شروع کرتے ہیں تو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ ہم جب مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ پھر عام طور پر ہم کہا کرتے ہیں کہ بھئی آپ بتلاؤ کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے وہ کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہم جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا، قادیانیوں کے نزدیک وہ کافر، مگر ان کے نزدیک جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر نہیں، فاسق۔ لہذا وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، ہم تو بالکل بھی نہیں کہتے۔ تو یہ لوگ پھر ہمارے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ اس لیے میں قادیانیوں کے ساتھ ساتھ اس لاہوری گروپ کا بھی تعارف کرایا کرتا ہوں۔ یہ 2-3 منٹوں میں میں لاہوری گروپ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لاہوری گروپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نبی نہیں ہے بلکہ مہدی ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، جب کوئی آدمی یہ بات تسلیم کر لے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کر دیا ہے، جب کسی شخص نے، میری بات دھیان سے سمجھیں، جب کسی شخص نے یہ بات تسلیم کر لی کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے لیکن میں اس کو نبی نہیں مانتا، میں اس کو مہدی مانتا ہوں، تو یاد رکھنا جس طرح مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والا کافر ہے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کو مہدی ماننے والا بھی کافر ہے۔ کیونکہ جب کوئی آدمی یہ نظریہ اپنا لے کہ مرزا غلام قادیانی ایک ایسا بدبخت انسان ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے، تو جو حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کر دے اور اس کا دعوی نبوت کرنا ثابت ہو جائے، پھر اس کو مسلمان ماننا جائز نہیں ہے، جائے کہ اس کو مہدی ماننا جائز ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک آدمی نے یہ مان لیا کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مہدی ماننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے۔ فلہذا جو شخص مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے دعوی نبوت کے بعد، جس طرح وہ کافر ہے، اس طرح مرزا غلام قادیانی کو
مہدی ماننے والا، مسیح ماننے والا، مجدد ماننے والا بھی اسی طرح کافر ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی دعوی نبوت کر دے پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لہذا اس کو مہدی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے نزدیک اس کو مسلمان ماننا بھی درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کو ماننے والے، ایک اس کا انکار کرنے والے۔ اب جو اس کو ماننے والے، خواہ وہ اس کو نبی مانے، خواہ وہ اس کو مہدی مانے، خواہ وہ اس کو ولی مانے، وہ اس کے ماننے والے کہلائیں گے۔ لہذا جو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے ہیں، خواہ اس کو نبی مانے، اس کو مہدی مانے، اس کو مسیح مانے، وہ اسی طرح کافر ہیں جس طرح قادیانی کا۔ نمبر 2، جہاں تک دلائل کی دنیا کی بات ہے، جس طرح مرزا غلام قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، اس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ مہدی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مہدی کی 4 صفات احادیث میں مشہور ہے۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، جبکہ اس کا نام غلام احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، حضور علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ، جبکہ اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روایت میں اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا، حضور علیہ السلام کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جبکہ اس کی والدہ کا نام گھسیٹی۔ حضور علیہ السلام نے 4تھی نشانی ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانا جائے گا، جبکہ اس بدبخت کو سرے سے حرم شریف جانا ہی نصیب نہیں ہوا۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے جس طرح یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس طرح مہدی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس کو نبی ماننے والا کافر ہے، اسی طرح اس کو مہدی ماننے والا کافر ہے۔ اللہ ہم سب کو سن